غموں کی راہ پر بڑے سکون سے چلو، کیونکہ یہ راہ اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ وہ غم جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے اس خوشی سے بہتر ہیں جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی تمہاری زندگی میں سادگی ہوگی اتنی تمہاری پریشانیاں کم ہوں گی۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے آپ کی جگہ نہیں وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لیں۔ بد دعا کے مقام پر دعا دینا سیکھو، یہ اصل انسانیت ہے۔ تمہارا صبر تمہیں کامیابی عطا کرتا ہے۔ اطمینان اگر پیسے میں ہوتا تو سکون کبھی سجدے میں نہ ملتا۔ رشتوں کی خوراک صرف اور صرف صاف دل ہے۔ کیا کر لیں گے انسان زیادہ سے زیادہ پیٹھ پیچھے برائیاں اور سازشیں، لوگوں کے پیچھے جاؤ گے، وجہ تلاش کرو گے، خود ہی کو بے سکون کرو گے، اپنا وقت ضائع کرو گے، سب اوپر والے پر چھوڑ دو، بے شک وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ دوست وہ ہو کہ جس کے ساتھ بیٹھے ہیں لیکن گفتگو نہیں ہو رہی، پھر بھی آپ خوش ہیں کہ وہ آپ کے پاس بیٹھا ہے۔ پیسہ تو بہت لوگ کما لیتے ہیں، پیسہ ہونا خوبی کی بات نہیں، خوبی کی بات تو آپ کا اعلیٰ نسب یا علمی اور تعلیمی قابلیت کا ہونا ہے۔ ان دو چیزوں کے ساتھ آپ نے پیسہ بھی کما لیا تو یہ اصل فخر کی بات ہے۔ امیر اور غریب میں صرف اتنا فرق ہوتا ہے کہ امیر جس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے بھاگتا ہے، غریب اسی کھانے کو حاصل کرنے کے لیے سینکڑوں میل چلتا ہے۔ امیر ڈائٹنگ کرتا ہے اور غریب فاقے کاٹتا ہے۔ غصے میں فیصلہ اور خوشی میں وعدہ ہرگز نہ کریں۔ مشکلوں پہ غور کریں گے تو مشکلیں بڑھتی جائیں گی، لیکن اگر آسانیوں پر غور کریں گے تو آسانیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ جس چیز پر آپ دھیان دیں گے وہی چیز بڑھتی چلی جائے گی۔ سیکھا ہے میں نے زندگی سے ایک یہ سبق بھی، کوئی کتنا بھی اپنا کیوں نہ ہو پہلے وہ اپنا ہی سوچتا ہے۔ زندگی جس کے حکم سے قائم ہوتی ہے، موت بھی اس کے حکم سے واقع ہوتی ہے۔ یہ شکوے بھی بڑے قیمتی ہوتے ہیں، یہ ہر کسی سے نہیں کیے جاتے، اور جن سے شکوے کیے جاتے ہیں وہ لوگ بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتا ہے، اور انسان کی دعائیں ہی انسان تک وہ سب کچھ لے کر آتی ہیں جو اس کے نصیب میں بھی نہیں لکھا ہوتا۔ زندگی میں ہر موڑ پر آپ کا سامنا راستے پر پڑے پتھروں سے ہوگا۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس سے کیا بناتے ہیں، مشکلوں کی دیوار یا کامیابی کا پل۔ تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ نہ کرے انسان، تو اتنا عقل مند نہیں کہ رب کے راز سمجھ سکے۔ تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم پر ظلم کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ تمہاری تڑپ کو جانتا ہے، تمہیں سمجھتا ہے، بس وہ نہیں تمہیں آزماتا ہے تاکہ تم دنیا کی زندگی میں سرخرو ہو کر آخرت میں بلند ترین مقام مل سکے۔ جب تم خود کو اللہ کا پسندیدہ بنانا چاہو تو سب سے پہلے دل سے یہ خوف نکال پھینکو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ وہ رب کبھی مکمل طور پر آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں کوئی دروازہ کھلا رکھتا ہے جہاں سے رحمت ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی طرح آ کر دل کو پرسکون کرتی رہتی ہے۔ کوئی نہ کوئی آسانی تو مشکل کے ساتھ موجود رہتی ہے۔ انسان جس چیز کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا، جب وہی چیز حقیقت بن کر اترتی ہے تو چپ چاپ برداشت کر لیتا ہے۔ بے شک اللہ کھوئی ہوئی مسکراہٹیں واپس لانے پر قادر ہے۔ نیت اور سوچ اچھی ہونی چاہیے، باتیں تو کوئی بھی اچھی کر سکتا ہے۔ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی راستہ نکال سکتا ہے۔ وہ جو کن فیکون کا مالک ہے، ایک وہی مصیبت ٹال سکتا ہے۔
ہر دل سونا نہیں بن پاتا، یہ بہت ہی باظرف لوگوں کے دل ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی ٹوٹ کر بن جاتا ہے تو کوئی ٹوٹ کر بگڑ جاتا ہے۔ بے شک اللہ آنکھوں کی سطح سدا گیلی نہیں رہنے دیتا، وہ جب ہنسانے پہ آتا ہے تو ایسے ہنساتا ہے کہ اشک رشک میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ اس انسان کو پسند کرتا ہے جو نفس کے لگاموں کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، نہ کہ نفس کو اپنی لگامیں تھما دیتا ہے۔ جن کی زندگی میں پیسے اور نام کی اہمیت سب سے بڑھ کر ہو، وہ پھر کردار کی پرواہ نہیں کرتے۔ استعمال تو استعمال ٹھہرا، جو جس ارادے سے کرے ویسے ہی نتائج حاصل کر لیتا ہے۔ توبہ کا برتن چاہے کتنی بار ہی کیوں نہ ٹوٹ جائے، اس ٹوٹے ہوئے برتن کو اس خدا کے پاس لے جایا کرو۔ خدا الجبار بھی تو ہے، وہ اسے دوبارہ بنا دے گا۔ وہ دھاگا جسے بار بار کاٹا جوڑا جائے وہ دھاگا نہیں رہتا، کانٹوں کا ٹکڑا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح رشتوں میں احتیاط کریں، ورنہ بار بار کاٹے اور جوڑے جانے سے رشتے بھی صرف نام کے رہ جاتے ہیں۔ انسان کے پاس اگر 3 چیزیں ہوں، رزق، عزت اور صحت، اور پھر بھی وہ غمزدہ ہو اور ہمدردی طلب کرتا نظر آ رہا ہو تو وہ ناشکرا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، دلوں کا حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے۔ دلوں کو فتح کرنے کے لیے تلوار نہیں اخلاق لازم ہے۔ مان وہی توڑتے ہیں جنہیں اپنا مان لیا جائے۔ زندگی ایسے جیو کہ اپنے رب کو پسند آ جاؤ، دنیا والوں کی پسند تو پلک جھپکنے سے پہلے ہی بدل جاتی ہے۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا کہ میرے پاس اللہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو باپ سے دعائیں لو، کیونکہ باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا امت کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہمت اور طاقت دیتے ہیں، پھر ذمہ داریوں کا بوجھ۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تعالیٰ تمہاری خالی جھولی اپنی رحمتوں سے بھر دے گا۔ محنت کش اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ رب وہاں سے دروازہ کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کے خیالات اچھے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی تنہا نہیں ہوتے۔ رزق دینے والا اللہ ہے، زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا کو چھوڑ کر اس سے مانگتے ہو۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سن لو اور جواب دینے کا حق صرف وقت کو دے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے وہ 60 برس کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔